क्यू ए ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں ایسی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے اپنا نام تاریخ کے اوراقوں پر درج کروایا۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کرتے ہیں صدر صدام حسین۔ صدر صدام حسین کی زندگی کے متعلق۔ صدر صدام حسین کی زندگی نشو و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی دوسروں سے ہمیشہ الگ رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والے داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدر صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 عیسوی کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ جب ان کی عمر 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد صدر صدام حسین کے گھر میں 3 یا 4 دن کے فاقے پڑ جاتے تھے۔ اسی تنگ دستی اور فاقوں کی وجہ سے ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر دوسرے گھر چلی گئی۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین سے کچھ اچھا نہ تھا۔ اسی تنگی کی وجہ سے صدر صدام حسین نے اپنے گھر کو خیر آباد کہہ کر اور شہر چلے گئے۔ شہر میں صدر صدام حسین کے ماموں رہتے تھے اور صدر صدام حسین اس کے پاس چلے گئے۔ صدر صدام حسین کے ماموں عراقی فوجی تھے، جس نے صدر صدام حسین کی تعلیم و تربیت پر بالکل بھرپور غور دیا تھا۔ صدر صدام حسین کے ماموں نے ابتدائی عمر میں ہی صدر صدام حسین کو عراق کی نوآبادیت کی برائیوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اپنے لڑپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہنے لگے تھے اور اسی دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہو گئی تھی۔ 18 سال کی عمر میں بعثیت پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور بہت جلد ان کے رہنما بن گئے۔ 1958 عیسوی میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہو گئی تھی، جن میں سے ان کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ برطانوی نوآبادیت کا تختہ الٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ مگر صدر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جس میں صدر صدام حسین کی زندگی کے اوراق بدلنے تھے اور ان پر صدر صدام حسین کا نام لکھنا تھا۔ برطانوی حکومت نوآبادیت کے خاتمے کے بعد عراق کی حکومت ایک ظالم بادشاہ کے گرفت میں آ گئی۔ ظالم بادشاہ کا نام عبدالکریم قاسمی تھا۔ عبدالکریم قاسمی کی حکومت پارٹی کے لیے بہت سا بڑا خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے بعض پارٹیوں نے یہ پلان کیا کہ عبدالکریم قاسمی کو موت کی نیند سلائی دی جائے اور اس کو مارنے کا کام صدر صدام حسین کے حوالے کر دیا گیا تھا، اسی لیے کہ صدر صدام حسین پارٹی کا اہم رکن تھا۔ اہم رکن سمجھ کر یہ کام صدر صدام حسین کو دیا گیا تھا، اسی لیے صدر صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ 1968 عیسوی میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسمی پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں ان کے سینے پر لگی اور وہ موقع پر ہی موت کے منہ میں چلے گئے۔ صدر صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدر صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح سے عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 نومبر 1968 عیسوی میں بعثیت پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی اور ہموال باقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ ہموال باقر کے صدر بننے کے بعد صدر صدام حسین کو واپس عراق بلایا گیا۔ واپس آنے کے بعد صدر صدام حسین کو اس پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ صدر صدام حسین کا اس پارٹی کو بحال کرنے میں بڑا سا ہاتھ تھا۔ اب صدر صدام حسین ایک باغی بن چکا تھا، اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو بھی اس پارٹی کے خلاف بولتا یا کچھ کرتا تو صدر صدام حسین اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ 16 جولائی 1979 عیسوی کو ہموال باقر کو زبردستی استعفیٰ دلوا کر
اور خود عراق کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدر صدام حسین نے عراق سے جنگ چھیڑ دی جو کہ لگاتار 8 سال چلی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 عیسوی میں صدر صدام حسین نے کویت کو حصہ دار قرار دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدر صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح نظر آ رہے تھے اور وہ عراق کے آس پاس ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے صدر صدام حسین نے پڑوسی ممالک سے تعلقات خراب کیے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے دونوں مل کر عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ قتل کرنے کے الزام میں امریکہ ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا اور 2006 میں صدر صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل QATV کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔